دوستو میرے پاس بہت ساری مڈل ایسٹ سے خبریں ہیں. ان خبروں کو میں بتانے کے ساتھ ساتھ ان کا انالائسس بھی کروں گا. اور سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ یو ایس کس طرح سے اپنا دوگلاپن کا اظہار کر رہا ہے. تو دوستو میرا نام رفیع احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل درس میڈیا. تازہ ترین خبروں کے مطابق امریکہ ایک بہت بڑا اسلحہ کا پیکیج بطور تحفہ چپکے سے اسرائیل کو دینے جا رہا ہے. یہ خبر واشنگٹن پوسٹ نے پینٹاگن اور محکمہ خارجہ کے حکام کے حوالے سے شائع کیا ہے. جبکہ امریکہ کئی بار فلسطینیوں کی ہلاکتوں پر اپنی تشویش کا اظہار بھی ظاہر کر چکا ہے. ان پیکیجوں میں شامل ہے 1800 MK-84 2000 پاؤنڈ بم جس کا وزن 900 kg کے برابر ہے، اور 500 MK-82 500 پاؤنڈ جو کہ 227 kg کے برابر ہے. اس کے علاوہ 25 F-35 طیارہ جیٹ اور انجن بھی شامل ہے. پوسٹ نے کہا کہ 2000 پاؤنڈ وزنی بم جو 300 میٹر منے 1000 فٹ دور تک لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دوستو اس خبر کے مطابق بالکل کلیئر ہے کہ امریکہ کا جو پالیسی ہے وہ بالکل دو طرفہ ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ کا ہے. وہ ایک طرف تو جنگ بندی کے لیے حمایت کرتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے UN سیکورٹی کونسل میں ایبسٹین کیا تھا. جنگ بندی کے جو قرارداد پیش کی گئی تو اس پر اس نے ایبسٹین کیا تھا. لیکن دوسری جانب وہ اتنا بڑا اسلحہ کا پیکیج جو اسرائیل کو دینے جا رہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. وہ ظاہری طور پہ مجبور ہے کہنے کے لیے کیونکہ اس پر بہت ساری پریشر ہے، لیکن وہ دراصل وہ نہیں چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو. وہ فلسطینیوں کے ہلاکتوں میں پوری طریقے سے شامل ہے جو غزہ پٹی میں ہو رہا ہے. تو جمعرات کے روز اسرائیلی فوجوں نے انسانیت کے ایک بار پھر گلا گھونٹا جب ان لوگوں نے فوڈ سے بھرے ٹرک کے قافلے کے قریب ایک زبردست فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے. لیکن اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ گولی نہیں چلائی گئی تھی بلکہ مرنے یا زخمی ہونے کی وجہ ٹرک سے کچلے گئے ہیں یا افراتفری میں روندے گئے ہیں. لیکن ایسوسیٹ پریس کے ڈاکٹروں اور دیگر گواہوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زخمی اور مرنے والوں کے جسم سے متعدد گولیوں کے نشان ملے ہیں. نیو MP گورڈن شار جو کہ نیو ہوپ پارٹی کے سربراہ ہیں اور یہ پارٹی ابھی ریسنٹلی اسرائیل گورنمنٹ کو سے الگ ہوئی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا جو یہ جنگ ہے وہ اس کو شکست کی طرف لیے جا رہا ہے. ایک طویل عرصہ جنگ لڑنے کے باوجود اور کافی لوگوں کے ہتھیار ہونے کے باوجود بھی اسرائیل اب تک ایک بھی اپنے افراد کو حماس کے چنگل سے نہیں بچا پایا ہے یا نکال پایا ہے، جبکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان کا لوکیشن کہاں پر ہے. یہ طویل اور سست رفتار والی جو جنگ ہے وہ اسرائیل کو دھیرے دھیرے شکست کی طرف لیے جا رہی ہے. یہ جو اسٹریٹجی یا پالیسی جو بھی اپنایا جا رہا وہ بالکل بیکار اور غیر مؤثر ثابت ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹریٹجی چینج کرے، نہیں تو یہ جنگ آخرکار شکست میں تبدیل ہو جائے گی. یہ تھا رد عمل MP گورڈن شار کا جو کہ نیو ہوپ پارٹی کے رہنما تھے. لبنان کا ایک علاقہ ہے شیبا فارم جو کہ لبنان بارڈر پر ہے، اس کو کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے. اس علاقے پہ اس نے اپنا حال فی الحال ایک آرٹلری سیٹ اپ کیا تھا. تو حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس آرٹلری کو اس نے زبردست حملہ کیا ہے اور اس پہ ایئر اسٹرائک کر کے اس کو برباد کر دیا ہے. لیکن کتنا برباد ہوا ہے، کتنے لوگ مارے گئے، یہ سب خبر تو اسرائیل کہتا نہیں ہے. تو بس خبر ابھی اتنا ہی ہے کہ آج قریب 4 ساڑھے 4 کے درمیان حزب اللہ نے اٹیک کیا ہے. شام کے وقت 4 ساڑھے 4 بجے شام کے وقت حزب اللہ نے اٹیک کیا اور اس پہ کافی زبردست بمباری کی، ایئر اسٹرائک کیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کافی نقصان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے حزب اللہ کی جانب سے. اسرائیل کی طرف سے کوئی خبر اب تک موصول نہیں ہوا ہے، آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. دوستو غزہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، پوری طریقے سے غزہ برباد ہو چکا ہے اور وہاں پر 32,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. اب لوگوں سے غزہ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی ہے، وہاں پر بھوک مری جیسے حالت پیدا ہو گئے ہیں. بچوں کے پاس کھانے کے لیے نہ تو غذا ہے اور نہ ہی ان کی بیماری کے لیے کوئی دوا علاج ہے. اب جسم سے ہڈی وغیرہ دکھنے لگا ہے، فیمائن کا جیسے سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب یہ حالت دنیا کے لوگوں سے نہیں دیکھی جا رہی، اس لیے دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے لیے احتجاج ہونا شروع ہو گیا. لوگ اب سڑکوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آنا شروع ہو چکے ہیں.
چاہے وہ امریکہ ہو، یونائٹڈ کنگڈم ہو، عراق ہو، جارڈن ہو، یا دنیا کے بہت سارے ممالک میں اب احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جارڈن میں لوگ بہت دنوں سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، فی الحال احتجاج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جارڈن میں اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے آ کر احتجاج کر رہے ہیں، اور سرکار پر، جو جارڈن کی سرکار ہے، اس پر الزام لگایا ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس پر سرکار نے لوگوں پر لاٹھی چارج کروایا، اور وہاں پر یہاں تک کہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی دوڑا کر کے پیٹا اور ان کو اریسٹ کیا ہے۔ خبر تل ابیب سے لوگ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آ کر کے احتجاج کر رہے ہیں، اور نتنیاہو سے مانگ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد مسئلے کا حل نکالا جائے، حماس کے ساتھ کوئی ایک ایگریمنٹ کرو، اور ہم کے جو لوگ ہیں جو حماس کے قبضے میں، انہیں جلد سے جلد واپس لائی جائے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے راستے کھود ڈالی، یہاں تک کہ آگ تک لگا دیا ہے۔ حالت اسرائیل کی بہت ہی خراب ہے۔ دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں بہت سارے عرب ممالک سے، جن میں سعودی عربیہ، بحرین، ترکی جیسے ممالک ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام کنٹری اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے۔ اس بات سے وہ بالکل مطمئن ہے۔ دراصل یہ تمام کنٹری اگر دیکھی جائے تو یہ آزاد ہی نہیں ہے، یہ آج غلام ہیں امریکہ کے۔ یہ کٹ پتلی سرکار ہے جو ان تمام کنٹری میں چل رہی ہے، تو ظاہر سے بات ہے امریکہ جو چاہے گا یہ کنٹری والے وہی کریں گے۔ الجزیرہ نیوز ایجنسی کے مطابق حزب اللہ کا ایک کمانڈر اسماعیل الزین اسرائیلی ایئر اسٹرائیک میں مارا گیا۔ وہ ویلیج کونین میں ایک کار میں سوار کہیں جا رہا تھا، اسرائیل نے ٹارگٹ کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی کی مرنے کی خبر ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے پھر نئے خبر کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگر آپ کو یہ نیوز اچھا لگا ہے تو آپ اسے شیئر کریے، لائک کریے، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو نیا انفارمیشن جب بھی آئے ملتا رہے۔ جے ہند۔